بابر ستار صاحب کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کیمپین چلائی گئی، آئی ایم شیور کہ آپ اس سے کلیتاً آگاہ ہوں گے، مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ چونکہ ہمارے بہت سارے پٹیشنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس پڑی ہیں اور ان کے ٹرائیبیونلز کے پاس پڑی ہیں، تو پنجاب میں 8 ٹرائیبیونلز کی پروویژن ہے، منیمم 8 ٹرائیبیونلز کی۔ پچھلے دفعہ بھی الیکشنز کے بعد 8 ٹرائیبیونلز بنے تھے، تو وہ 8 ٹرائیبیونلز کو فنکشنل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 8 نام جو تھے وہ الیکشن کمیشن میں بھیجے، الیکشن کمشنر صاحب کو، جس میں سے 2 نام انہوں نے چوز کر لیے اور باقی 6 نام واپس کر دیے، اور کہا کہ جی آپ ہمیں ایک پینل بھیج دیجئے اور اس میں سے کس کو چننا ہے وہ ہم کریں گے، آپ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ پریروگیٹو جو ہے یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ہوتا ہے۔ اب اگر ان 2 ججز کی سلیکشن کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو اگر آپ خود بھی جا کے ایک آبجیکٹو نگاہ ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے سب سے زیادہ کنٹروورشل جو ججز تھے وہ وہی 2 تھے جن کو پک کیا گیا، اور باقی 6 جج صاحبان جو ہیں وہ بائی اینڈ لارج فیئر مائنڈڈ انڈیپینڈنٹ ججز کے طور کے اوپر پہچانے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی جو ان کی انٹینشنز ہیں وہ بالکل سامنے آتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہر چیز کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی پسند کی ججمنٹس حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور کل اور آج کی جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ان کو سن کے انسان لٹرلی یو وانٹ ٹو تھرو اپ کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک کرائسس سامنے آتا ہے، ایک کنٹروورسی سامنے آتی ہے، اس کو آئینی اور قانونی راستے سے حل کرنے کی بجائے کس طریقے سے یہ لوگ کیا گزرتے ہیں۔ اور وہ جن لوگوں نے بھی پریس کانفرنسز کی، میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا بیکاز آئی تھنک I'll be degrading myself that I take their names, because they don't deserve to be where they are, unfortunately, and that's a very frank confession. It's unfortunate کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ اس کے اوپر حکمران ہیں اس وقت۔ بہر صورت جو انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہے، میرا خیال وہ ٹیکنیکلی تو ہمارے دوست صاحبان آپ اس کے اوپر نگاہ ڈالیں گے، لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان، خاص کر جو آپ کی کورٹس ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے، یہ ان کی ایک گٹھ جوڑ، کلوز گٹھ جوڑ ہے، اور یہ آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ الیکٹورل پروسیس ہو یا قانونی تقاضے ہوں، یہ ان میں انصاف جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی تمام جوڈیشری سے برسر پیکار ہیں۔ تمام جوڈیشری ایک طرف کھڑی ہے، آپ کسی جج کا نام لے لیجئے، اس کا سٹانس دیکھیے، پبلک ڈومین میں ہو یا ادروائز ہو، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کی راہ میں ایک دیوار بن کے حائل ہے اور کہتا ہے جی کہ نہیں ہونے دوں گا، آپ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے۔ تمام جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ کی جو رپورٹ آئی ہے، سندھ ہائی کورٹ کی، پشاور ہائی کورٹ کی، بلوچستان ہائی کورٹ کی جو رپورٹ آئی ہے، اس میں جو کامنٹس ہیں وہ اوریجنل لیٹر جو تھا 6 ججز کا، اس سے زیادہ گروسم کامنٹس ہیں اس میں کہ کس طریقے سے انٹرفیرنس ہوتی ہے ان تمام ہائی کورٹس کے کاموں میں۔ لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، سب ٹھیک ہے، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے۔ میں یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ہیں، دے میک دا ٹوین مینس دیٹ پاکستان از ٹوڈے فیسڈ ود۔ یہ ٹوین مینس ہے جو کہ پاکستان کے آئین، قانون اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آن اے ڈیلی بیسس، اور اگر ہم نے ایک آئینی طریقے سے آگے بڑھنا ہے، ایک قانونی طریقے سے آگے بڑھنا ہے، تو اس مینس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا ایفیکٹولی۔ کون کرے گا؟ آئیڈیلی اسپیکنگ تو آئین اور قانون کرتا ہے، لیکن آئین اور قانون کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں ہے، وہ غائب ہوئی ہے۔ کنسیکوینٹلی ایک کرائسس ہے اس وقت جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں، اور
اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے